صاحبزادہ صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گا، حل تجویز کیجئے. یہ تو ایک دوسرے کو جواب الجواب والا سلسلہ ہے نا، حل کیا ہے؟ حل کوئی بتائیے. ندیم بھائی، میں حال بتانے سے پہلے دیکھیں میں نے بڑی پازیٹیو بات کی پہلے حصے میں، اور میں کسی کو حرف تنقید نہیں بنا رہا تھا، لیکن ہماری جو بہن ہیں عظمہ صاحبہ، انہوں نے کہہ دیا جی کہ میں نے ایک نصیحت نامہ سن کے ہٹی ہوں. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں ندیم بھائی، یہ پچھلا بھی جو میری بہن کا جتنا حصہ ریکارڈ ہوا ہے ابھی، ذرا کسی بندے کو اسٹوڈیو میں ذمہ داری لگائیں، اس سے کہیں کتنی مرتبہ لفظ عمران خان آیا ہے. یعنی ان سے پوچھیں کہ بھائی لاہور کے اندر اس وقت ٹریفک کا ایشو ہے، کہتے ہیں چونکہ زمان پارک کے باہر عمران خان نے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو یہ پرابلم ہو گیا. اچھا جی، آپ نے زلزلے کے اندر صرف ترکی سے زاری یکجہتی کیا، آپ نے شام کے ساتھ یا لیبنان کے ساتھ کیوں نہیں کیا اس لیول پہ؟ وہ جی چونکہ عمران خان کی فارن پالیسی یہ تھی تو اس کے اندر اس نے امریکہ کو یہ کہہ دیا. پاکستان میں آٹے کا بحران پیدا ہو گیا. سر حل بتا دیں، آخری 2-3 منٹ ہے، حل بتا دیں. سر ندیم بھائی میرے دیکھیں، آپ نے 5 منٹ تو آپ نے ہماری بہن کو دی ہیں، تو میری مرتبہ 2 یا 3 منٹ رہ جاتے ہیں. یہ سیاست میں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کامیابی کسی سیاستدان کی نہیں ہو سکتی اگر وہ آپ کے اعصاب کے اوپر سوار ہو جائے. عمران خان کو اپنے اعصاب سے اتاریں، اسے اعصاب سے اتارنے کے بعد اس کی باتوں کو سنیں اور اس کے بعد ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. پی ایم ایل این کا یہی رویہ آپ دیکھیں، کل جو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کیا، جو قادر مندوخیل صاحب نے کیا، اب وہ تو ان کے اتحادی ہیں، وہ تو ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، وہ تو تحریک انصاف کے ساتھی نہیں ہیں، یا وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بیٹھے، تو پھر ان کے بارے میں بھی کو فتوی ارشاد فرما دیں. اور یہ دیکھیں، یہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین اور فصاحت، بلاغت، امانت، دیانت، شرافت، صداقت، شجاعت، یہ ہم نے سب چیزیں اس قوم نے دیکھی ہوئی ہیں. یہ قوم بار بار دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. فار گاڈ سیک ان چیزوں سے باہر نکل کے جب کوئی بندہ آپ سے یہ بات کرتا ہے کہ بھائی آئیں ہم بیٹھتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بات کریں. آپ اگر اس کے ایجنڈے کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کم از کم اپنا ایجنڈا تو دیں، اور پھر اس کے اوپر کوئی درمیانی راستہ نکلے، دونوں پارٹیز بیٹھ کے درمیانی راستہ نکالیں. اچھا اگر آپ یہ کہیں گے عظمہ بی بی سے ان کا ایجنڈا پوچھے تو بالکل پروگرام اینڈ پہ آ گیا. صاحبزادہ صاحب پروگرام اینڈ پہ آ گیا. عظمہ بی بی آپ ہی بتا دیں کہ ایسا ایجنڈا جو حل کی طرف لے جائیں. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بیٹھ کے تو اس کا حل نکالے. اب کل بھی فواد چودھری یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، کل بھی اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں. اور آگے سے وہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں جو جن سے کسی کار خیر تو دور کی بات ہے، کسی جملہ خیر کی بھی توقع نہیں ہے، آپ ان کے جوابات سن لیں. عظمہ بی بی پڑھ کے بانڈ جی، عظمہ بی بی ایک دوسرے سر لاسٹ منٹ ہے، عظمہ بی بی سے جواب لے لو. عظمہ بی بی ان کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے تو میں بیٹھی ہوں. پہلی بات یہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ نصیحت کا اتنا غصہ آئے گا ان کو. نصیحت اتنا کو برا ورڈ ہے. اور میرے پیارے بھائی، عمران خان جب سب فساد کی، اس ملک میں فتنے کی اور اس ملک کی مصیبتوں کی جڑ ہے، تو اس کا نام لینا ہماری مجبوری ہے. اور اس کو ہمارے اعصاب پہ سوار نہیں ہے، وہ پاکستان کے اعصاب پہ سوار ہے. اور اس کو پاکستان کے اعصاب ماریں گے تو پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے. ورنہ نہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہنے دے گا اس ملک کے اندر، نہ اس ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے، نہ اس ملک میں کوئی پروجیکٹ لگ سکتا ہے، نہ اس ملک کے ساتھ کوئی ٹھیک منہ سے بات کرے گا. کیونکہ یہ بھائی بس کر دیں، سن لیا آپ کو بھی. عظمہ بی بی کوئی حل تجویز کریں گے؟ پولیٹیکل پارٹی اون بھی نہیں کرتے آپ، تو پولیٹیکل پارٹی اون بھی نہیں کرتے. مجھے بات تو کرنے دینا، آپ سے میں ڈر تو توڑی جاؤں گی. کمال کرنے جا رہے ہیں آپ کو انٹرپٹڈ میں نے سنا ہے. آپ تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر لیں، کیا کسی اور کو بھی سن لیں، کسی اور کو سن لیں. مہربانی بھائی، میں بھی بھائی کہہ رہی ہوں، مجھے سن لیں، مجھے بات کر لینے دیں. ایسے نہیں آپ مجھے چپ کرا پائیں گے. عمران خان کے بارے میں جو میں نے کہنا ہے وہ میں کہہ کے رہوں گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے مسائل، ملک کے مسائل کا حل یہ عمران خان ہے. اس کو جس طرح سے لایا گیا، پھر جس طرح سے اس کو چلایا گیا، پھر اس کے چلاتے ہوئے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا گیا، پاکستان کی معاشی طور پر، سیاسی طور پر، خارجی طور پر، مالی طور پر ہر طرح سے تباہی کے بعد، اب بھی وہ انسان ڈکٹیشن دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اب بھی وہ انسان گالی دینے کے لیے، بدتمیزی کرنے کے لیے، بد کلامی کرنے کے لیے بیٹھا ہے. تو آئی ایم سوری، عمران خان صاحب کو غلط فہمی ہوگی. وہ ہوتے ہوں گے چند دماغ جن کے بند ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا جن کے دماغوں پر جو ہے وہ کفل لگا دیے گئے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہوگا کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز. یہ پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے. اس پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، ہم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مہمان اداکار ہیں، جیسے پہلے یہ مہمان اداکار رہا ہے، اور اس کے بعد آج علوی صاحب بھی مہمان اداکار جو ہے وہ باہر جا کے کراچی جا کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ اس طرح سے بھاگ جائیں گے. نہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی تو جاؤ، جان چھوڑو.